अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। हम इस वक्त मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। मौलाना साहब से हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में ये जो एक भूचाल आया हुआ है और करप्शन के केसेस में जो लोग थे वो अब छूटते जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सूरत हाल है पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे मुताल्लिक और काफ़ी अहम ऐसे उमूर हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़े मसरूफ़ वक्त में से उन्होंने हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप वज़ीर आज़म साहब के बयानिए पर एतराज़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ गलत बात की है मदरसों से मुताल्लिक और अपने पाकिस्तान की माजी से मुताल्लिक? नहीं, वज़ीर आज़म से तो इस हवाले से कोई ऐसी नज़रियाती हवाले से तो कोई जंग नहीं है। और उन्होंने जो ख़ुद मुझे बराह रास्त दीनी मदारस के हवाले से और दीनी मदारस की ज़रूरत के हवाले से और उसकी इफ़ादियत के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो बड़ी हौसला अफजा की है उन्होंने। मौलाना साहब, जो मियाँ साहब कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया मंबर और महराब से आना चाहिए था, वो नहीं आया। अच्छा मैं उस सवाल से समझ गया तो वो हमें बता दें हमने क्या बयान दिया है। ये जो अस्करी रुझान इस मुल्क में पैदा हुआ और कि अस्करी ताकत के ज़रिए से हम पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे, इस किस्म के तमाम इक़दामात जो चाहे आप खुदकुश हमले हैं, अस्करियत है, फौजी अस्करी क़ुव्वत से इनकलाब, इनको रद्द कर दिया हमने। असर क्यों नहीं हुआ मौलाना साहब? और वज़ीर आज़म शिकवा क्यों? मैं आना चाहता हूँ। जब विफाकुल मदारिस से मुताल्लिक़ उलमाए किराम ने चतराल और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कोयटा, कराची और बदीन तक के तमाम मुल्क के मदारिस को इकट्ठा किया लाहौर में और उन्होंने पाकिस्तान में अपने मकासद के लिए अस्करी वसीला इस्तेमाल करने को गैर शरई तक कह दिया। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, या पढ़ने और समझने के बावजूद? ना, ये वज़ीर आज़म का कसूर नहीं है। हमारे मुल्क का एक निज़ाम है, उसके अंदर हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसके हमारे एक सिविल सोसाइटी है, उसके ज़ेर असर हमारी एक मीडिया है। चूंकि बैनुल अक़वामी दुनिया अभी मजहबी दुनिया के साथ सुलह करने को तैयार नहीं, उसको निशाने पर रख कर दुनिया में अपने अहदाफ हासिल करना चाहती है, लिहाजा उन्होंने हमारे इन तमाम इक़दामात को न हाईलाइट किया, न पाकिस्तान में इस बयानिए को अहमियत दी गई और आज वज़ीर आज़म उसी से मुतासर होकर ये बात कहने। वज़ीर आज़म अंडर प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी? नहीं, अंडर प्रेशर तो मुल्क है हमारा, उसमें आप एक आदमी को नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने लीड करना है ना मुल्क है, वज़ीर इसबी इख्तलाफ है, जरदारी है, स्फंदियार है, सब अंडर प्रेशर है। सब अंडर प्रेशर है। आप भी? मैं तो हज़रत उससे लड़ने वाला हूँ, उस हैसियत में इस तसव्वुर और नज़रियात से जंग लड़ने वाले हम लोग हैं और ये सब लोग मगरबी सियासत और मगरबी तरजीहात उसके सामने झुके हुए हैं। तो ये वो एक नजरियाती और फिक्री टकराव है मुल्क के अंदर जो मौजूद है। क्या मौलाना साहब यही वजह है कि मजहबी जमातों की सियासत महदूद होती जा रही है, कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, या फिर ये वजह है कि वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं कर सके? गो कि मैं भी इस तरफ आऊंगा कि आपकी पार्टी में अब जो है वो अक़लियतों के नुमाइंदे भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या यही वजह थी कि मेन स्ट्रीमिंग ना होने की वजह से मजहबी जमातें महदूद हो गई? मजहबी जमातें इसलिए महदूद हो रही हैं कि आपकी सियासी जमातें, आपकी पार्लियामेंट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी मीडिया, ये दुनिया एक पेज पे है। जब ये सारी दुनिया एक पेज पे है तो आप मुझे बताएं कि सिर्फ मजहबी जमातें अपने वसाइल की बुनियाद पर और अपनी गुफ्तगू की बुनियाद पर जाहिर है कि उसने अपनी बिसात के अंदर रहते हुए बात करनी है। हम ये देख रहे हैं कि अब जमीयत उलमा इस्लाम में अक़लियती बरादरी पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी शामिल होते जा रहे हैं। ये जो मेन स्ट्रीमिंग की जा रही है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। शुक्र है कि आज कम से कम 2017 में आपने पूछ तो लिया मुझसे। 2002 में मेरे पार्लियामेंटेरियन मसीही भी थे, 2002 में मेरे पार्लियामेंटेरियन हिंदू भी थे, 2002 में मेरे पार्लियामेंटेरियन सिख भी थे।
पार्लियामेंट कौमी असम्बली में भी थे, सूबाई असम्बली में भी थे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि अक़लियती बरादरी के लोग अगर जमीयत उलमा इस्लाम में शरीक हो रहे हैं तो क्या सिर्फ उनको नंबर पूरा करने के लिए या मेन स्ट्रीमिंग दिखाने के लिए या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको सिग्नलिंग करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के तौहीन रिसालत के कानून पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसे भी एड्रेस किया जाए। दूसरी भी तो मजहबी जमातें हैं और जमीयत उलमा इस्लाम कभी इस हवाले से नहीं सोचती कि उसकी कोई ज़रूरत है और ये कोई नुमाइश कर रही है। देखिए, मैं सियासी अमल से वाबस्ता हूँ, मैं हुकूमत का तसव्वुर लेकर सियासत कर रहा हूँ। कल मैंने हुकूमत अगर करनी है, कल अगर कौम ने मुझे मुंतखब कर लिया, कल अगर पब्लिक ने मुझ पर एतमाद कर लिया, इसके कितने फीसद इनको आना? छोड़ो इसको ना, नहीं आप वैसे इंतखाबात से हवाले से मैं एक तसव्वुर है, मैं एक फजलुर रहमान की हैसियत से, जमीयत उलमा इस्लाम की हैसियत से पार्लिमानी सियासत कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता हूँ, थोड़ी सीटें जीतता हूँ, ज्यादा जीतता हूँ, लेकिन मैं मुल्क की सियासत से वाबस्ता हूँ। यही कौम कल मुझ पर एतमाद करती है और मुझे पाकिस्तान की हुकूमत अता करती है, फिर भी मैंने क्या इस हैसियत से सोचना है कि मैं एक मौलवी हूँ और मैंने सिर्फ मस्जिद के हुदूद के अंदर मैंने रहना है? बहुत अच्छी मैंने कौम को नहीं देखना, मैंने उसमें शिया सुन्नी का फर्क करना है, मैंने उसमें देवबंदी बरेलवी का फर्क करना है, मैंने उसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम का फर्क करना है। जब कल बादल कन्वे क्यों नहीं होती? मुझे करने दो, आप सपोर्ट करें, आप मीडिया जो है खुदा के लिए आप हमें सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान, मैंने तो एक बड़ी मुख्तसर सा बात की है कि इस्लाम की आफाकियत और इस्लाम मजहब इस्लाम को इंसानियत के लिए पैगाम, खुदा के लिए इस तस्वुर को उजागर करो जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानियत के लिए थे, उसी के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन कहलाए। तौहीन रिसालत के मामले में, हाँ, तौहीन रिसालत के हवाले से मेरा फर्ज बनता है कि मैं गैर मुस्लिम या अपनी अक़लियतों को मुतमईन करूं, ये मेरा फर्ज बनता है। और उसमें कवानीन में अगर कोई रद्दो बदल करना और मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता अक़लियतें एक दिन आपको कहेंगी कि पाकिस्तान में मौजूद कानून हर लिहाज से काफ़ी और शाफी है और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ अगर पूरी दुनिया में उनके अंबिया और उनके मुक़द्दस मजहबी शख्सियात का, उसके इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन मौजूद हैं, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान के इस कानून को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? मेरे मुल्क पे 50 और 40 के दरमियान केस हैं जो अक़लियतों के खिलाफ इस कानून के बनने के बाद दर्ज हुए हैं और 500 के करीब कवानीन हैं जो मुसलमानों के आपस में दर्ज हुए हैं। कैसे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इम्तियाजी तौर पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? तो ये चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड पर हैं और इस रेशो से इसका मतलब मौलाना साहब हम ये समझ सकते हैं कि कानून यही रहेगा, आप उन्हें कन्विंस करेंगे? ज़ाहिर है हम कन्विंस करेंगे उनको, ठीक, हमारी जिम्मेदारी होगी। थोड़ा आगे बढ़ते और उनको एहसास दिलाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत बिला किसी वजह के आपको इस कानून के तहत मुल्क में गैर महफूज नहीं बना सकते। आर्मी एक्ट की मुखालफत की आपने, वोट नहीं दिया, आपका एहतजाज तस्वुर करें? बिल्कुल, आप उसको जो भी उन्वान दें, लेकिन बात बड़ी साफ है जी। अगर फौजी अदालतें समझते हैं कि अमन के लिए जरूरी है, हम हिमायत कर देंगे, लेकिन उसके लिए जो कानून बन रहा है उस कानून से आप उसकी जो इम्तियाजी पहलू है उसको निकाल दें। जब वो नहीं निकाला गया तो हमने काम मोड़ नहीं देते फिर। तो ये एहतजाज समझे हम? और इख्तलाफ है, उनसे इख्तलाफ नोट कराया हमने। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि इसको मसलहत समझें या कमजोरी, बादल न ख्वास्ता इसकी हिमायत की। आपने तो बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, आपने तो मसलहत या कमजोरी का इजहार नहीं किया, वजह बता रहा हूं, वोट ही नहीं दिया, तो एहतजाज ही तस्वुर करें। मैं वजह बता रहा हूँ ना। अब जनाब उसकी मुद्दत पूरी हो गई, हालांकि वजीर आजम साहब, उसकी पार्टी मुझसे इत्तेफाक कर चुकी थी, पीपल्स पार्टी इत्तेफाक कर चुकी थी, दूसरी जमातों ने हमारे साथ इत्तेफाक कर दिया था कि इस कानून साजी में जो इम्तियाजी पहलू है कि जिससे सिर्फ मजहब और फिरके को उन्होंने निशाना बना दिया है, इस हिस्से को हम निकालेंगे। कोई प्रेशर है उन पर? वल्लाह आलम क्या प्रेशर है, लेकिन उन्होंने बहरहाल जब उस मसवदे को अडॉप्ट किया तो हमने कहा जी फिर हम वोट नहीं दे सकते। तो ये एहतजाज समझे हम? और इख्तलाफ है, उनसे अपने इख्तलाफ नोट कराया हमने। ठीक, अच्छा अब ये मुझे बताइएगा कि आपकी जब भी इत्तेहाद रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ माजी में रहा हो या मियाँ साहब के साथ रहा हो, तो आप इत्तेहाद का हक अदा करते हैं? वैसे आप देखें, अभी मैंने आपसे कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या किसी के दबाव में? आपने कहा वल्लाहु आलम।
کوئی دباؤ ہوگا نا، ورنہ آپ سے اتفاق کیا، اتفاق کرنے کے بعد اس کا کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ وہی قانون آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں. آپ نے پارلیمنٹ میں سپیچز کی تھیں پچھلی بار، اور بڑی طویل سپیچز کی تھیں جس میں آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ اس ملک میں کس کس طرح کی جاگرز سے لے کے جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی تک ہوتی رہی ہے، لیکن آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے. تو ہم یہی چیز ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. پریشر میں اب پریشر میں ہیں یا جو کچھ بھی ہے لیکن غلط ہے. ٹھیک، جب غلط ہے تو پھر ہم ڈنکی کی چوٹ ریکارڈ پہ لگنا چاہتے ہیں کہ غلط 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 غلط. آپ آرمی چیف راحیل شریف صاحب، سابق آرمی چیف، جا رہے ہیں سعودی عرب. میں تو یقین جانیے کہ اس کو پاکستان کے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 40 ممالک کے مشترکہ اتحاد، ایک تحالف، وہ پاکستان کے ایک سپہ سالار کو مشترکہ سپہ سالار بنانے کے لیے آمادہ ہیں، تو یہ تو پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. البتہ یہ بات ہے پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جی پارلیمنٹ میں نہیں آیا. یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ چیزیں حکومت اپنی سطح پہ طے کرتی ہیں. جی، اور جہاں تک مسئلہ ہے پارلیمنٹ میں آنا، پارلیمنٹ میں اگر آ جائے تو اچھی بات ہے. اگر آ جائے تو اچھی بات ہے. پارلیمنٹ ایک فورم ہے بہت بڑا، اور اس میں پارلیمنٹ کا اتفاق رائے، پوری پبلک کا اتفاق رائے کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ فیصلے حکومت اپنی سطح پر بھی کرتی ہیں. اب یہ بات ہے کہ جب قبول کیا گیا تو ہمارے سامنے یقیناً کچھ مشکلات تھیں. کچھ خلیج کے اندر صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان اگر اس میں بہت زیادہ فریق ہونے کی طرف جا رہا ہے تو شاید ہمارے لیے مناسب نہ ہو. سعودی عرب ہمارا دوست ہے، بہت ہی معتمد دوست ہے، اور ایک صرف دوست ہی نہیں بلکہ ہماری ایک عقیدت بھی اس سرزمین سے وابستہ ہے. دوسری طرف جب ایران کی بات کی جاتی ہے تو ایران ایک پڑوسی بھی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ بہت سے مشترکات ہوتی ہیں، بہت سے مشترک مفادات ہوتی ہیں. ان کے تو تحفظات ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کچھ ٹھنڈ آئی ہے. کچھ صورتحال میں سردی لانے کے بعد، اور وہ جو ایک سخت تحفظات کسی زمانے میں تھے اس کو کافی نرمی کی طرف لانے کے بعد یہ شاید فیصلہ کیا گیا ہے. تو جہاں سے بھی ایک قدم اٹھتا ہے، ابتدا میں آپ کو اس پر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، تحفظات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں سے تو آغاز کرنا ہوتا ہے. تو آج ایک ایسا آغاز کہ جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 40 ممالک ہیں، ابھی صرف عسکری حوالے سے ہیں، پھر اقتصادی حوالے سے ہو سکتے ہیں، پھر اور اس سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. ایک بہترین خارجہ پالیسی جو ہے کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کر سکیں، یہ اس کا ذریعہ تو یہ اس کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستے ہوتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ عام دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. آفٹر دس شارٹ بریک پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں دیگر موضوعات پر. مولانا صاحب، تحریک انصاف پر آپ ہمیشہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مغربی لابی کا حصہ ہیں. آپ واقعی کنونس ہیں یا یہ سیاسی اختلاف ہے آپ کا، صرف جس طرح سیاسی بیانات ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مغربی لابی کی کسی لائن کو ٹو کر رہی ہے تحریک انصاف؟ وہ جو ایک بین الاقوامی پشت پناہی اور اس حوالے سے جو ایک ایجنڈا تھا، میں نے الحمدللہ آج میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو شکست دے دی ہے. کیسے؟ اور پاکستان کے ماحول میں جس طرح ہم ایک بین الاقوامی پلان ملک کے اندر داخل کر رہے تھے، اور جس طرح عرب دنیا کو انہوں نے نچوڑا اور اب پاکستان اور اس کی معیشت کو، تو اس کو الحمدللہ اب شکست ہو چکی ہے. اب پاکستان ایک نئے اقتصادی دور میں چلا گیا ہے. اب اس کی جو ڈائیورشن ہے وہ مغرب اور جو بین الاقوامی یہودی لابی ہے وہ اب پاکستان کے اس معاشی مستقبل اور اس پر قبضہ کرنے کی جو پوری پلاننگ تھی، چونکہ وہ اس میں اب ناکام ہو چکے ہیں. یہ آپ دھرنے کے دنوں کی غالباً بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک اٹیمپٹ تھی پاکستان کے نظام کو تہوبالا کرنے کا. سارے سسٹم اس کے اندر موجود تھے. کہ میں کوئی آنکھیں بند کر کے لڑائی نہیں لڑا کرتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. حکومت کہاں مسنگ ہے؟ اس نے تو اس بارے میں جو کچھ بھی نہیں. یہ میں کر سکتا تھا، شاید یہ شاید کوئی اور کر نہیں سکتا تھا. مجھے کچھ ایسے اکابرین ہیں ہمارے بڑے ذمہ دار کہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میری پارٹی کی پالیٹکس نہیں ہے ذرا. اچھا صاحب، آپ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے آپ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہارا انتخابی نشان شیر ہے، گیدڑوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان دنوں میں ہمارے صوبے میں
چوہوں کو مارنے کی تحریک شروع کی تھی صوبائی گورنمنٹ نے. میں نے اس زمانے میں ایک جلسے میں کہا کہ جو اپنے صوبے میں چوہوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے وہ شہروں سے کیا پنگا لے رہے ہیں. یہ ایک جملہ تھا, ایک گفتگو تھی تقریر میں. اور اب ذرا یہ بتائیے گا کہ فاٹا اصلاحات پر آپ کو کیا اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے یا ابھی بھی آپ کے خیر تحفظات ہیں اس پر؟ آپ نے میاں صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, کچھ تحفظات دور کیے میاں صاحب نے آپ کے فاٹا کے معاملے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ فاٹا کو مستقل صوبہ بنا دیں, یا یہ کہ آپ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر دیں. اور اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ ضم ہو جانا چاہیے. کس کی رائے؟ یہاں پر جو وزیر اعظم نے اپنی ٹیم بنا کے بھیجی تھی وہاں سے بھی ان کو یہ میسج ملا. تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں. اکثریت کی بات میں کرتا ہوں آپ سے. پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ کسی ملک کی, کسی خطے کی, کسی سرزمین کی, کسی قوم کے ایک سٹیٹس کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں ریفرینڈم کرنا ہوتا ہے. جمال عبد الناصر مرحوم مصر کے سربراہ تھے. انہوں نے عرب کے کچھ ممالک پر مشتمل متحدہ عرب جمہوریہ کا تصور پیش کیا تھا. تو شام میں, اردن میں, ان ممالک میں باقاعدہ ریفرینڈم ہوا, لوگوں سے پوچھا گیا, انہوں نے تائید نہیں کی, اس سے ختم ہو گیا. موجودہ صورتحال جو فاٹا کی اس وقت ایسی ہے کہ وہاں ریفرینڈم ہو اور بڑا فیئر طریقے سے نتیجہ بھی آ جائے. یہ اس سوال کو تھوڑا سا ذرا انتظار کر لیں. یہ ہم سوال ٹھیک ہے لیکن آپ کو ذرا انتظار کر لیجیے. یہاں آپ نے جب اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے کہا جی کہ ہم رہنا چاہتے ہیں برطانیہ کے ساتھ یا نہیں, تو ریفرینڈم ہوا, لوگوں نے کہا ہم رہنا چاہتے ہیں. جی برطانیہ کے لوگ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے, یہ بڑا ایک سٹیٹس کی تبدیلی تھی. برطانیہ کے عوام سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں رہنا چاہتے. جی یہی چیز تھی کہ جس پر وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا کہ جی تو میرے رائے کے خلاف فیصلہ ہو گیا, قوم نے دے دیا. جی لیکن سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کو تو انہوں نے کہا ہے ہم آپ جو ہے وہ صوبے میں ضم ہونا چاہتے ہیں. حضرت یہی پر تو اختلاف ہے نا جی کہ سرتاج عزیز صاحب کی جو رپورٹ ہے اس پر خود فاٹا کے عوام اور اس کا جرگہ اعتماد نہیں کر رہا ہے. اور اس میں اتنی غلط باتیں لکھی گئی ہیں, اتنی غلط باتیں لکھی گئی ہیں کہ اگر سرتاج عزیز صاحب کی شخصی احترام میرے دل میں نہ ہوتا تو میں شاید بہت سخت الفاظ اس کے بارے میں بولتا. اس پوری رپورٹ کے بارے میں خود لکھی ہے, مبالغہ آ رہی ہے, جو بھی کیا ہے اس نے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ غلط لکھا ہے نا. خود لکھا ہے, مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے لیکن غلط لکھا ہے. جی اور اس کی غلطیاں میں نے نشاندہی کی ان کے سامنے کیا جی کہ تم نے کیا لکھا ہے. جی فاٹا کا ایک جرگہ جو فاٹا کے لوگوں نے خود بنایا ہے, جمعیت علماء اسلام نے ضرور اس پہ سہولت دی ہے ان کو اور سپورٹ دیا ہے. اس پورے جرگے نے یہاں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی چناح جو ہمارا کنونشن سینٹر ہے اس کے اندر 2 بڑے جرگے کیے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. سیاسی, مذہبی, قومیتی سب قسم کے لوگوں سے بات کی. ان تمام لوگوں نے اس جرگے کو سپورٹ کیا ہے اور اس کے جو اعلامیہ ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا ہے کہ یہ اس جرگے کا اعلامیہ ہے. اس جرگے کے اس اعلامیہ کے ساتھ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن مولانا صاحب یہی ایم این ایز فاٹا کے اور دیگر جماعتوں کے لوگ اسی جنا سینٹر میں جمع ہو کے ساتھ تھے نا, ان کے 10 خط ہیں نا ہمارے ساتھ. تو وہ تو ایم این ایز یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی غلط کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں نا, کمٹمنٹ سے ہٹ رہے ہیں. فاٹا کے ایم این ایز جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, فاٹا کے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ یار, فاٹا کے ایم این ایز نہیں ہیں سر. وہ تو سارے 2 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں یار, سارے نہیں ہے نا. لیکن یہاں تو سارے جمع, تو غلط تصور دیا جا رہا ہے نا. اب فاٹا کے ممبران جو ہیں ان بیچاروں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ٹف آ کر حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. صاحب بلوچستان کے 3000 ووٹ لینے والے وزیر بن جائیں, ایم پی اے ایم این اے بن جائیں, اور فاٹا والے 30,000 ووٹ لینے کے بعد بھی جو ان کی وقت نہیں. حضرت فاٹا کا کوئی ایم این اے ووٹ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ اس کے پاس اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ موجود ہو. میرے پاس پاکستان کا مینڈیٹ تبدیل کرنے کا ہے, وزیر اعظم ملک کا سٹیٹس تبدیل کر سکتا ہے. ہمارے پاس سٹیٹس تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ ہے کہ ہم نے ووٹ لے لیا لوگوں سے. میں 3 سیٹوں سے بیک کو جیتا ہوں جی. ان سارے فاٹا والوں کو سارے ووٹ ملا کر میرے ان 3 حلقوں کے ووٹ کے برابر نہیں بنتے جی. اب میں سٹیٹس تبدیل کرتا رہا ہوں لوگوں کے. ہر چیز کے اپنے حدود ہوتے ہیں, اس ووٹ کی بھی کچھ حدود ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان کی سرحدات تبدیل کر دی, پاکستان کا سٹیٹس تبدیل کر دیا.
اس کے لیے تو پھر نئی آئین ساز اسمبلی بنے گی، نیا نظام بنے گا، نیا مینڈیٹ آپ کو لوگوں سے لینا ہوگا، پبلک کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ میں آپ سے ووٹ آج اس بنیاد پر لے رہا ہوں۔ وہ کمیٹی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ کمیٹی فاٹا کے پورے جرگے نے بالاتفاق مسترد کر دیا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ افغانستان کی، یہ گزرگاہوں کی جو فینسنگ ہو رہی ہے، افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ ہم ٹھیک ڈیل کر پا رہے ہیں، یا افغانستان کی جانب سے کیا غلط؟ ایک ہے پاکستان افغانستان کے سرحدات کے بارے میں اصولی چیز، ایک ہے ہمارے معروضی حالات۔ بہرحال چونکہ فاٹا پاکستان کے زیر انتظام تو ہے، زیر انتظام تو ہمارے ہیں، ہم تو ضم کر رہے ہیں تو پاکستان ایک زیر انتظام حد تک ہے، ورنہ ضم آج تک کیا رکاوٹ تھی آپ کے پاس؟ لیکن ہم پھر ضم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ زیر انتظام علاقے کے بارے میں ہم یہاں تک کیسے آپ کشمیر بھی آپ کے زیر انتظام ہے تو آپ پاکستان میں ضم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بغیر یعنی کشمیر آپ کے زیر انتظام صوبے میں تو ہو رہا ہے نا، کہاں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے تو وزیر اعظم نے اعلان کر دیا نا کہ 5 سال میں فاٹا جو ہے وہ صوبے کا حصہ ہوگا، خیبر پختونخوا۔ نہیں کیا، اسی کو تو رد کیا گیا نا، اسی کو تو رد کر دیا گیا۔ کس نے رد کیا؟ اس کو فاٹا کے جرگے نے اور عوام نے رد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم تو اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا ہے، وزیر اعظم کے اعلان میں اتنے تضادات ہیں، آپ پارلیمنٹ کی وہ چیز پڑھیں، ایک چیز دوسرے سے ٹکرا رہی ہے، دوسری چیز تیسری سے ٹکرا رہی ہے، تیسری چیز چوتھے سے ٹکرا رہی ہے، اتنے تضادات کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم کا انٹرسٹ نہیں ہے یا ان کو ان علاقوں کی سمجھ نہیں؟ میرے خیال میں ان کو کچھ ہمیں سننا چاہیے اور براہ راست سننا چاہیے۔ میرے سوال کا اگر جواب کمیٹیوں کے ذریعے وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ میرے سوال کا اگر جواب دیں، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے ان علاقوں آپ کی؟ ایسے سوالات کا جواب مجھ سے کیوں مانگتے ہیں کہ جس میں آپ کی یہ کوشش ہے کہ میں ایسا جملہ استعمال کروں کہ جس سے اس کی تنقید ہو سکے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ احترام کرتا ہوں، میرے وزیر اعظم ہیں۔ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا یہ ہے کہ اختلاف رائے وزیر اعظم سے بھی کرتے ہیں، صدر مملکت سے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کا یہ ہے پھر یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، صحافیانہ انداز چھوڑ دیں، سنجیدگی سے ہر سوال کو لیں۔ لیکن ہم سمجھنے کے لیے کہ وزیر اعظم کی دلچسپی نہیں ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے ان علاقوں؟ دیکھیے، وزیر اعظم ایک انسان ہے اور ان کو مختلف اطراف سے کچھ رپورٹیں آتی ہیں، کچھ ان کو تجزیے آتے ہیں، پھر وہ اس کا خلاصہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اس پر وہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کو ایک مجموعی مشاورت میں لے آتے اور اس پر ہم سب مل کر گفتگو کرتے اور ہم تحفظات دیتے تو پھر شاید اس قسم کی وہ نوبت نہ آتی کہ جو آئی اور پھر ہمیں ذرا کچھ سخت موقف لینا پڑ گیا۔ آپ ذرا پاناما کیس سے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ کسی مصلحت یا مفاد پرستی کا شکار نہیں ہوں گے۔ عدالت پر کیا کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی بات سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، جب عدالت میں آپ جاتے ہیں تو پہلے آپ مظاہرے کرتے ہیں، پھر عدالت پر پریشر ڈالتے ہیں، پھر اگر نہیں کیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، پھر اگر یہ فیصلہ آیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ جی اگر کمیشن نہ بنایا گیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، تو ابھی کہتے ہیں کہ اگر کمیشن بنایا گیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں باہر پبلک میں کہنا، یہ پریشر نہیں تو اور تحریک انصاف یا اپوزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس کیس میں ہوئے ہو، دوسری طرف اشارہ نہیں؟ کس حوالے سے؟ کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی پریشر ہو سکتا ہے؟ میں اس میں کیوں پڑھتا ہوں جی؟ میرے کیا پڑھی ہے کہ میں جج صاحب کے بارے میں فیصلے کروں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے؟ بات بنیادی یہ ہے، میں پارلیمنٹ سے مایوس ہوں اس لیے عدالت میں جا رہا ہوں، میں عدالت سے مایوس ہوں اس لیے پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں، میں الیکشن کمیشن سے مایوس ہوں تو میں سڑکوں پہ آ رہا ہوں، میں سڑکوں سے مایوس ہو گیا تو الیکشن کمیشن میں جا رہا ہوں۔ جی یہ پالیٹکس ہے یار۔ پاناما کے کیس سے کیا ملکی سیاست پہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جی، پاناما لیکس ہیں، لیکس کیا لیکس اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائے؟ اور ہمیں لوگوں نے اس پر استعفے بھی دی، 2 ایسے وزیر اعظموں نے دیے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی گنتی بھی نہیں کرتا جب وزیر اعظم کو گنتے ہیں۔ وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، ہاں، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے مولانا۔ میں آپ کو وزیر اعظم بتاؤں گا امریکہ کے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا برطانیہ کے، امریکہ میں پھر میں آپ کو ایسے لوگ بتاؤں گا تاریخ انسانیت میں کہ جن پر جب اخلاقی الزام لگا تو مستعفی ہو گئے۔ یہاں اخلاقی الزامات میں ڈوبے ہوئے اور عدالتوں میں اعترافات کیے ہوئے لوگ آپ کے ملک پر حکمرانی کی باتیں کرتے ہیں۔
इसका मतलब ये है कि मौलाना साहब आप समझते हैं कि पनामा केस कोई मुल्क पे असरात नहीं डालेगा, चाहे इसका फैसला मुझे नहीं पता कि दुनिया ने क्या फैसला किया और क्या फैसले आएंगे, लेकिन ये है कि ये एक सियासी मसला है, सियासी तौर पर उठाया गया है और हर जमाने में कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो स्विस मसला खड़ा कर दिया जाता है जी, नतीजा कुछ नहीं। कौन उठाता है? जो भी उठाता है, हम तो आपके चैनलों पे सुन रहे होते हैं शोर होगा उसका जी, फिर उसके बाद कभी सिरे महल का मसला आ जाता है तो ओ आसमान सर पे उठ जाता है जी। फिर आजकल पता नहीं कितने लोगों की बातें आई हैं पाकिस्तान में। मुझे साफ साफ बता दें जी कि आपने करना क्या है। मुझे फिलहाल तो एक ब्रेक लेनी है मौलाना क्या साहब। मुल्क में करप्ट लोगों ने हुकूमतें करनी है? क्या ऐसे लोग जो इस किस्म के प्रोपेगंडों के अंदर दबे हुए हैं और जिसके खिलाफ केसेस हैं और अदालत में चल रहे हैं, अगर कौम ने इन्हीं को वोट देना है और कल फिर इन्होंने आना है तो ये हम आप किसके साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, किसके साथ जग कर रहे हैं? वो जरूरत क्या है इन चीजों की? मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद जो है गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब ये बताइएगा, सिराजुल हक साहब भी तो करप्शन के खिलाफ बहुत बोलते हैं, निकले हैं, अदालत तक गए हैं, कि करप्शन से मुताल्लिक मामलात पर आप जो है वो इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते कि इस मुल्क में अगर करप्शन हो रही हो तो आप उतनी तनकीद नहीं करते? तो मैं पब्लिक के सामने जाना है, मैं अदालत में क्यों जाऊं जी? मैंने पब्लिक के सामने जाना है और पब्लिक को ये कहना है कि अगर आप पाकिस्तान को करप्शन से निजात दिलाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत दो। लेकिन इसके बरस आप पख्तूनख्वा की हुकूमत पे कहते हैं कि वो मकरूज हो गई है, गवर्नेंस खराब है, करप्शन का अंबार है, वहां आप करप्शन पे तनकीद करते हैं, लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान पे आप जो है। देखिए वहां पर भी मैंने कोई बतौर इशू के नहीं उठाया उसको, लेकिन अगर एक नाकामियां हैं और इस कदर नाकामियां हैं कि हमारे तारीख में पहली मरतबा एक सूबा जो है वो वर्ल्ड बैंक से कर्जे ले रहा है और कर्जे लेकर जो है सूबे को चलाने की तरफ जा रहा है, जब तक उनको बाहर से एनजीओज के रास्ते से पैसा आता रहा। और मैंने आपसे कहा ना जी कि चूंकि हम उनको शिकस्त दे चुके हैं, चूंकि वो डिलीवर नहीं कर सके और उनको वो बाहर से जो मिनफजल अमरीका और बरतानिया पैसा आता था और सरकारी खजाने में नहीं जाता था और एनजीओज के जरिए खर्च हो रहा था, वो पैसे रुक गए हैं उनके जी। अब जब रुक गए हैं तो उनके पास अपना पैसा जनरेट करने की सलाहियत नहीं है जी, लिहाजा वो अब कर्जे की तरफ चले गए हैं। बहैसियत मजमूई आप करप्शन के मामले को इशू तस्वुर नहीं करते, जिस तरह आपने कहा कि मैं पख्तूनख्वा में भी उसको इशू के तौर पर नहीं ले रहा, लेकिन जो चीज सामने आई आप समझते हैं कि ये डिबेट जो है वो इस मुल्क में यूजलेस है, डिफरेंट इश्यूज की तरफ जाना सिर्फ मीडिया की रेटिंग के लिए है, अगले इलेक्शन में इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए है, मुखालिफिन को जलसों में ये चोर चोर कहने के लिए है। लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है ये जोर लगाएगी कि वो दूसरों को चोर कहे और मुस्लिम लीग वाले ये जोर लगाएगी कि वो दूसरों को चोर कहे। खुदा ना खास्ता करप्शन नहीं है पाकिस्तान, करप्शन है तो साहब उसी के तो इल्जाम नहीं, तो मैं ये मेरी जिम्मेदारी क्यों है? मैं खुद करप्शन से दूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तो उस पर आप आवाज तो उठा सकते हैं। मैं आवाज तब ये उठा रहा हूँ ना कि मैं पब्लिक में जाऊंगी, क्यों रो रहे हो तुम इन लोगों से? ये क्यों एक दूसरे को चोर कर रहे हैं? दोनों ठीक कह रहे हैं एक दूसरे को जी, इसमें एक भी झूठ नहीं बोल रहा। तो अगर आपने वाकई मुल्क के अंदर एक सॉफ्ट गवर्नमेंट लानी है और साफ सुथरी गवर्नमेंट लानी है, मुझे एक बड़ा अच्छा जुमला हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं एक जलसे से खिताब कर रहे थे जी, तो उन्होंने कहा कि देखो एक बात सुन लो, तमाम पाकिस्तान के उलमाए किराम की करप्शन को इकट्ठा कर लो ना, तो हमारे लाहौर के डिफेंस के एक प्लाट के बराबर नहीं बनेगी। अच्छा, लाहौर का वो डिफेंस का प्लॉट किसका, ये बताना पसंद करेंगे? नहीं मालूम जी। आपकी हुकूमतें हैं इस मुल्क में, इदारे हैं, नेब है, पता नहीं FIA है और क्या क्या कुछ, तो क्या वो अंधे हैं? क्या हम उनके चाचे मामे लगते हैं कि हमारा इतना लिहाज रख रहे हैं? सीधी बात यही होगी कि उस हवाले से कोई ऐसा केस नहीं होगा। हमारे इदारे बड़ा ख्याल रखते हैं, हमारे इदारे नैब के सरबराह गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जी मैं ये केस नहीं खोलूंगा, हुदैबिया पेपर मिल्स वाला। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह माजी में फैसिलिटेट करते रहे हैं सियासतदानों को, दीगर जो है वो मेरा कोई लोगों को। हमारा कोई तारुफ किसी इदारे के साथ नहीं है। नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सियासत है, आप पूरे मुल्क की सियासत वजह क्या है? उसने क्यों कहा कि मैं नहीं खोल सकता? क्यों कहा? इस मुल्क में कानूनी वजूह होंगी, वो तो एक अलग मौजूद है ना, लेकिन इस मुल्क में हुकूमतें होते हुए नहीं, लेकिन अगर एक अफसर के हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो खोल दे
کل پھر آپ چھڑائیں گے؟ مولانا عادل صاحب، عباسی جائے گا اس کے پاس؟ حج میں کرپشن ہوئی ہے نہیں؟ بالکل ہوئی تھی، اور وہ سارے جو ہیں وہ اب چھوٹ رہے ہیں، کرپشن میں سارے چھوٹ رہے ہیں۔ سوال ہے کہ پھر اس ملک میں کرپشن کوئی ضمانتوں پہ چھوٹ رہے ہیں، کچھ چھوٹ رہے ہیں، کچھ رہے ہیں۔ بھائی سیدھی سادھی صاف ستھری حکومت لاؤ تاکہ دھندی نہ ہو۔ ٹھیک۔ مولانا صاحب، حسین حقانی کے حالیہ بیانات پر آپ کو کیا تبصرہ؟ حضرت یہ کیس بہت بڑا ہے جی، یہ کرپشن اور پاناما سب سے بڑا کیس ہے جی، کہ پاکستان میں بلیک واٹر داخل کیا گیا، یہاں پر پتہ نہیں امریکی کون کون سی اداروں کے لوگ آئے، پورے ملک میں انہوں نے نیٹ ورک قائم کیا اور ویزے دیے گئے اور اس طرح بے تحاشا دیے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، جس وقت یہ ویزے دیے جا رہے تھے اور جس وقت یہ لوگ اندر آئے اس وقت بھی یہ رپورٹیں لکھی جا رہی تھی، کچھ لوگوں نے کتابیں بھی اس پہ لکھی تھی۔ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے مولانا صاحب؟ تو اب اس کی تفتیش ہونی چاہیے، میں کسی پہ خود ذمہ داری لینے کے تیار نہیں ہوں۔ حکومت ذمہ دار؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں عالمی قوتوں کو چوری چھپے ان کے اداروں اور ایجنسیوں کو کس طرح پاکستان میں لا کر اس کا نیٹ ورک بنایا گیا۔ کیا یہ صرف ماضی کی حکومت کی ذمہ داری تھی یا اداروں کی بھی ذمہ داری؟ سب کی ذمہ داری تھی، اور سب اور ناکام کون ہوئے؟ ذمہ دار ہیں، کیوں ایسا ہوا، اس کو میں تو کم از کم نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر کوئی اس کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر شاید وہ ملک کے لیے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک۔ بات۔ مولانا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ طالبان، میں اس وقت افغانستان کے طالبان کی بات کر رہا ہوں، گل بدین حکمتیار جو انہوں نے افغان حکومت سے صلح کر لی ہے، افغانستان کے طالبان کو بھی آپ یہ مشورہ دیں گے کہ ان کی وہاں کی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں، کوئی بات کریں؟ ہم نے تو اول دن سے جماعت کا رائے یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی معاملہ مذاکرات سے طے ہو۔ گل بدین حکمتیار نے بھی اپنی جماعت اور اپنے افغانستان کے اندر کے اپنے مشورے سے ایک رائے راستہ لے لیا، طالبان بھی اپنی رائے کے مطابق اپنے راستہ لے سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہیں اور گفتگو۔ مذاکرات، ٹھیک۔ گزشتہ میرے انٹرویو میں آپ سے جب بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے ہماری ماضی کی پالیسیز کی ہے۔ ہماری پالیسیز میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا ابھی بھی وہی پالیسی؟ دیکھیے، پالیسیاں اب تبدیلی لانا بے اثر بات ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ جب آپ کو ایک بین الاقوامی اتحاد میں دھکیل دیتی ہے اور پھر اس پہ بین الاقوامی معاہدات آ جاتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹ جو ہے وہ پھر پھنس جاتا ہے، پھر بین الاقوامی دنیا کے سامنے نہ میں جواب دہ ہوں، نہ آپ جواب دہ ہیں، نہ پارٹی، پھر اسٹیٹ جواب دہ ہوتا ہے جی۔ اب جب ہمارے ملک کو جنرل مشرف کے زمانے میں دھکیل دیا گیا ایک دلدل کی طرف جی، تو اب اس سے نکلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے ہمیں دھیرے دھیرے اپنے پوزیشن کو کلیئر کرنا مولانا صاحب، آپ ہوگا۔ اس حکومت کا حصہ رہے جنرل مشرف کی، میں کب ایم ایم اے کی حکومت آپ نے انہی کے دور میں بنائی، کہاں پہ بنائی تھی؟ خیبر پختونخوا میں بنائی تھی۔ تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ساتھ شریک ہو کر حکومت نہیں، بناؤ۔ وہ آپ ظاہر ہے اوپر اگر صدر جو ہے وہ پالیسیز میں دھکیل رہے تھے تو نیچے آپ جو ہے وہ حکومت میں تھے ایم ایم اے۔ نہیں، نیچے تو میں مخالف تھا نا جی، مگر ایم ایم اے میری صوبائی آپ نے، حکومت تو میری صوبائی حکومت مخالف تھی، اور جس وقت جنرل مشرف نے پھر اپنے اعتماد کا ووٹ لیا تو میرے صوبائی اسمبلی میں شکست کھائی اس میں، اور جب بلوچستان اسمبلی میں اعتماد دینے کی کوشش کی تو وہاں پر جب میری پارٹی کا ووٹ اختلاف میں چلا گیا تو اس سے قرارداد اعتماد کی واپس لے لی۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے یار۔ مولانا صاحب، میاں صاحب سندھ میں، زرداری صاحب پنجاب میں، آپ ابھی ہمیں پورے پاکستان میں اس طریقے سے سیاسی طور پر ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہے، یہ فرینڈلی میچ ہو رہا ہے ادھر، یا واقعی سندھ میں میاں صاحب نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور زرداری صاحب نے پنجاب میں آنے کا فیصلہ کیا؟ میرے خیال میں یہ حق سب کو حاصل ہے۔ میں بھی سندھ میں گیا ہوں، میں نے کراچی میں جلسے کیے ہیں، میں نے سکھر میں کیے ہیں، لڑکانے میں کیے ہیں، اور گزشتہ سال جب ہم نے لاڑکانہ میں جلسہ کیا تو تاریخ کے سارے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے تھے، اتنا بڑا جلسہ تھا وہاں پر۔ اب مشکل یہ ہے کہ آپ کی جو میڈیا ہے وہ غریب مولوی کی اذان پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو اب آپ کو اپنے وتیرے تبدیل کرنے ہوں گے۔ اس ملک میں مولوی غریب بھی ہوتے؟ جی، مولوی تو غریب طبقہ ہے جی، نادار تو ہے تو مولوی ہے، مدرسے چلا رہے ہیں، بھیک مانگ مانگ کر چلاتے ہیں جی، اور دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، سہولت کار بھی کہہ رہے ہیں، گردن زدنی بھی کہہ رہے ہیں، ان حالات میں بھی وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ فرینڈلی میچ نہیں ہے، واقعی ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں صوبے میں؟ اب الیکشن آ رہا ہے، اب الیکشن آ رہا ہے جی، سنجیدگی سے اب سب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں جی، اب سب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ آخری سوال ہے میرا آپ سے، سب اختلافات کے باوجود آپ نے، لیکن تمام اختلافات کے باوجود آپ
ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، ہم نے ملک میں طوفان نہیں مچانے چاہیے۔ جب میں حکومت میں رہتے ہوئے جزیات پر ایشوز ٹو ایشوز بڑی آزادی کے ساتھ موقف دے سکتا ہوں، اختلاف رائے کر سکتا ہوں، کوئی رکاوٹ میرے سامنے نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ ایک بڑی خبر بنانا کہ میں حکومت سے نکل گیا، تو اس کی کوئی افادیت نہیں ہے جی۔ ہم ایشوز پہ جائیں گے، ہم معاملات کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ ہمارا سارا جب ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ مختلف جہتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اس پر ہم بیٹھیں گے، اپنی سیاسی سمت کا تعین کریں گے، ہم مسلم لیگ کے اتحاد کو بھی احترام کی نظر سے دیکھیں گے، ہم دینی جماعتوں کے ساتھ جو ہمارا ایک رابطے موجود ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے، کس طرح اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اور کس طرح ہم اگلے سال انتخابات تک پہنچنے کے لیے اپنی حکمت عملی قائم کرتے ہیں۔ اپنی 7 سالہ تقریبات میں دہشت گردی سے متعلق بھی جو ہے وہ بات کریں گے کہ اس کا خاتمہ، اس کو کیسے اکھاڑا جائے۔ بھارت سے بھی علماء کرام، جمعیت علماء ہند کے جو علماء کرام ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، کیا آپ ان لوگوں کے ذریعے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر بھی غور کریں گے، اس وسیلے کو ذریعے کو استعمال کریں گے؟ اور دوسرا، مجھے اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ جو مودی سرکار ہے اس کی جانب سے جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ 2 قومی نظریے کو دوبارہ اپنی ان حرکتوں سے انڈورس نہیں کر؟ جہاں تک انڈیا پاکستان کے باہمی تعلقات کا مسئلہ ہے، دیکھیے، ایک تعلق کی سطح ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، ایک تعلق کا سطح ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ایک تعلق کی سطح ہے پبلک ٹو پبلک۔ تو پبلک کا تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں ہوا کرتی نا، جس ملک میں جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کی حمایت کرتا ہے، لیکن پبلک ٹو پبلک جو روابط ہیں وہ صورتحال کو نرم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں۔ 2 قومی نظریے کو انڈورس کیا جا رہا ہے وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب، اس وقت اس پر تنقید ہو رہی ہے، اور وہاں کی اپوزیشن، وہاں کی مسلمان جماعتیں بھرپور طور پر ان کی اس روش پر تنقید کر رہی ہیں، اور یہی میں نے پاکستان میں یہ بات کہی کہ آپ لوگ یہاں سے اس پر اگر تنقید کریں گے تو پھر پاکستان انڈیا کا تصور پیدا ہوگا، تو اس کو انٹرنل سپورٹ ملے گی وہاں پر۔ لیکن آج جس طریقے سے پوری اپوزیشن اس کے خلاف ہے، تمام مسلمان تنظیمیں اس کے مقابلے میں نکل آئی ہیں، اور خود ان کو ایک بہت بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے، تو اس کو اس داخلی اپوزیشن کا مقابلہ کرنے دیں، اور اس کو وہیں پر وہ لوگ اس کو قابو بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ نے انٹرویو دیکھا، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔